نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا سبق ہے طبقات شافعیہ کے بارے میں، یعنی کہ حضرات شوافع میں ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو بڑے بڑے فقہاء ہیں، ان کی کتنے طبقات ہیں، کتنے درجات ہیں۔ دیکھیں ان کے 5 درجات ہیں۔ پہلا درجہ مجتہد مستقل کا ہے، جس کو آپ مجتہد کلی بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ایک بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، فقہ کا بے تاج بادشاہ۔ اور فقہ حنفی کے طبقات میں جو ہم نے مجتہد مطلق کی تعریف کی تھی، وہاں پہ اس کو دیکھ لیا جائے، وہی اس کی تعریف ہے۔ ائمہ اربعہ وغیرہ اس کی مثالیں۔ دوسری قسم مجتہد منتصب، اس کا بھی ذکر پہلے ہو گیا ہے، لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری قسم مجتہد مقید، اس کو آپ مجتہد جزوی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ مجتہد فی المذہب کی عام معنی ہے۔ اور آپ یوں کہہ لیں جیسے کہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کا ایک وزیر ہوتا ہے، تو یہ مجتہد مقید اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو مجتہد مستقل ہیں، کلی مجتہد ہیں، جو فقہ کے بے تاج بادشاہ ہیں، ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں، مطلب تابع تو انہی بادشاہ کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو ان کی وزیر کی طرح ہوتے ہیں، اعلیٰ صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ اپنے امام کے قواعد کی روشنی میں اپنے ہی جو مجتہد مطلق مجتہد مستقل ہے، ان کے قواعد کی روشنی میں مسائل نکال لیتے ہیں۔ کچھ صلاحیتوں میں کمی ہوتی ہے، علم حدیث اور علم لغت کے اندر بعض اوقات کمی ہوتی ہے، کبھی ذاتی اجتہاد بھی کرتے ہیں۔ اور شافعیہ، حضرات شافعیہ، ان کو اصحاب التخریج بھی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ تخریج کی اصطلاح 2 جگہ استعمال ہوتی ہے شوافع کے یہاں۔ ایک تو اصحاب الوجوہ اور دوسرا مخرج، دونوں کو اصحاب التخریج کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اصحاب الوجوہ ان حضرات کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ تو امام سے کسی مسئلے کے بارے میں بالکل بھی کوئی نص منقول نہیں ہے، کوئی صراحت منقول نہیں ہے، البتہ اس امام کے کلیات اور اس کے اصول موجود ہیں، تو ان اصول و کلیات سے وہ مسائل نکالتے ہیں، تو ان کو اصحاب الوجوہ کہتے ہیں۔ اور ان مسائل کے استنباط میں بعض اوقات اختلاف بھی ہو جاتا ہے، دونوں حضرات کو، ہر طرح کے حضرات کو اصحاب الوجوہ کہتے ہیں۔ اور مخرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام سے صریح نص تو موجود نہیں ہے، صراحت تو موجود نہیں ہے، البتہ اس سے قریب کوئی نص، قریب اشارہ ملتا ہے، تو اس سے مسئلہ نکالتے ہیں۔ تو اب یہ جو قریب اور اشارہ جو ملتا ہے، اس میں وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ دو نصوص مثلا امام سے منقول ہے، ایک کو ایک نے لے لیا، دوسری نص کو دوسرے نے لے لیا، تو اور اس سے مسئلے میں اختلاف بھی ہو گیا، تو اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک وضاحت یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو اصحاب الوجوہ اور یا اصحاب التخریج جو مسائل نکالتے ہیں، تو ان کی نسبت ان کی اپنی طرف کی جائے گی، یہی زیادہ راجح ہے۔ امام اسفرائینی فرماتے ہیں کہ نسبت جو ہے انہی اصحاب التخریج کی طرف ہوگی، یہ نہیں کہہ سکتے یہ کہ امام شافعی کا مذہب یہ رہا ہے۔ البتہ امام جوینی اور ابن الصلاح کے مطابق کیونکہ کلیات اور نصوص تو وہی امام کی ہوتی ہیں، اس لیے اس کی نسبت ہم اس امام کی طرف کر سکتے ہیں۔ یہی حال فقہ حنفی میں بھی ہوگا۔ فقہ حنفی میں متاخرین نے اور بہت سے بعد کے دور کی فقہاء نے اصول و کلیات سے بہت سے مسائل کا استنباط کیا ہے، جو کہ صاحب مذہب سے خود منقول نہیں ہے، تو اس میں بھی یہی اختلاف جاری ہوگا کہ آیا ہم اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کر سکتے ہیں، یا یہ کہیں گے کہ ان کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب سے یہ قول فلاں نے لیا ہے۔ تو ظاہر احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی براہ راست نسبت امام کی طرف نہ کی جائے، بلکہ جنہوں نے یہ مسائل اس سے مستنبط کیے ہیں انہیں کی طرف اس کی نسبت کی جائے۔ البتہ یہ کہہ دیا جائے کہ امام ابو حنیفہ یا فلاں امام کے جو ہے قواعد اور کلیات کی روشنی میں یہ مسئلہ ان حضرات نے اس طرح نکالا ہے۔ چوتھی قسم فقیہ النفس ہوتی ہے، انہیں آپ مجتہد مسائل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے جزوی مجتہد ہی ہوتے ہیں، مذہب کے حافظ ہوتے ہیں، دلائل سے مذہب کو مرقع کر سکتے ہیں، انتہائی بسط و شرح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اپنے مذہب کو، اپنے جو موقف کو مدلل طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، مسائل کی صورتیں بنا سکتے ہیں، جس زائد باتوں کو حذف کر سکتے ہیں، ترجیح بھی دے سکتے ہیں۔ یہ علوم عالیہ کے ماہرین ہوتے ہیں۔ اور البتہ جو اوپر کے جو درجات کے فقہاء ہیں، ان سے ان کی مہارت کم ہوتی ہے،
بعض اوقات اصول فقہ میں مہارت کم ہوتی ہے، بعض اوقات حدیث وغیرہ میں. تو بہرحال یہ کہ لیکن درجہ تو ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا ہے. اور عموماً جو کتابیں وغیرہ لکھی گئی ہیں اور 14 صدی کے بعد یہ کتابیں زیادہ لکھی گئی ہیں، تو ان فقہا کا درجہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے، چوتھی کیٹیگری میں. 5واں درجہ اور آخری درجہ فقیہ النفس کے قریب. فقیہ النفس تو نہیں ہے، اس طرح کی مہارت تو نہیں ہے، البتہ اس سے کم طرح کی مہارت ہے. تو ان کے بارے میں فقہاء شوافع فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان کے اندر صلاحیتوں میں تھوڑی سی کمی ہے، اس لیے وہ جب بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو یا تو وہ مذہب کی صریح نصوص پیش کریں، یا جو اصحاب التخریج نے تخریجات جو کی ہیں اس کی روشنی میں مسئلہ حل کریں، یا مذہب کے جو کلیات ہیں، اصول ہیں، اس کے قریب رہتے ہوئے وہ مسئلے کو حل کریں. اپنی طرف سے بالکل نیا استنباط وہ اس کی اجازت انہوں نے ان کو نہیں دی ہے. تو یہ ہے کچھ تفصیل، اور یہی جو درجات ہیں وہ مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں بھی تقریباً پائے جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.